اے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے عقائد کی اصلاح کر لو۔ کب تک آخر دشمنان محمد و اہل بیت محمد کو آپ معتبر اور افضل ثابت کرتے رہیں گے؟ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ہر اس شخص کے بارے میں بہتر نظریات رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ جس کے دل میں محمد و اہل بیت محمد کے لیے غصہ، بغض اور نفرت رہی ہو؟ کیوں؟ مثال لیتے ہیں، کوئی پوچھے ابو سفیان تو انہیں کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں صحابہ کرام کہا؟ ہاں، ابو سفیان بھی صحابی تھا۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کا نام لو تو شروع کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اگر آپ کی نظر میں ابو سفیان بھی صحابی ہے اور رضی اللہ ہے، ابو بکر بھی صحابی ہے اور رضی اللہ ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ کی نظر میں معاویہ بھی صحابی ہے اور رضی اللہ ہے، تو پھر اس میں اور ابو بکر میں کیا فرق ہے؟ کہہ دو کہ دونوں برابر ہیں، ہم تو نہیں مانتے، لیکن آپ کہتے دونوں برابر ہیں۔ آپ کی نظر میں سب صحابی برابر ہیں نا، ستاروں کی مانند ہیں، کہتے کہ برابر ہیں۔ یہ لفظ اب میرے منہ پر آ گیا، مثلا معاویہ ابن ہند کا، جانتے ہیں کون تھا؟ ابو سفیان کا نام نہاد فرزند، یا جس کی ولدیت کا تذکرہ لکھا جاتا ہے ابو سفیان کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ہند کا بیٹا۔ اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ۔ یہ امیر اردو والا امیر نہیں ہے، یہ امیر اس زمانے میں گورنر کو، کسی بھی علاقے کے گورنر کو امیر کہتے تھے۔ تو کیونکہ دوسرے حاکم نے، عمر ابن خطاب نے معاویہ ابن ہند کو شام کا گورنر بنایا تھا، اس لیے اس کو امیر شام کہا جانے لگا۔ بعد میں جوہلا نے اس کو امیر معاویہ مشہور کر دیا۔ اب اس شخص سے، جس کا بھی یہ نام 2-3 دفعہ میری زبان پر آیا ہے، معاویہ ابن ہند، اس سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر آپ کو نہیں ملے گی کہ وہ کہیں جی اللہ کے رسول سے میں نے سنا یا کسی صحابی سے میں نے سنا اور اس میں قرآن کی یہ تفسیر ہے اور اس پہ انہوں نے خطبہ دیا ہو کہ فلاں آیت کی یہ تفسیر ہے، آپ کو نہیں ملے۔ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی تفسیر آپ کو ان سے نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول سے براہ راست سنی ہوئی حدیثیں آپ کو نہیں ملیں گی، جو بھی ہیں وہ سب من گھڑت ہیں، اگر کوئی ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جو لکھتے ہیں نا کتابت وحی، کوئی کتابت وحی نہیں کی تھی، وہ کوئی ایک آدھ خط تھا، چونکہ وہ انگلش کی ایک کہاوت بھی ہے کہ کیپ دا فرینڈس کلوز اینڈ اینیمی کلوزر۔ تو انہوں نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا کہ کوئی خط وغیرہ تھا اس کو لکھوا دیا، اور وہ بھی ایک مجہور روایت ہے، ایسی روایت میں ہے ورنہ کوئی ثابت نہیں ہے، خام خواہ کاتب وحی لکھوا دیا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ وحی کا آغاز ہوا مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ سے لے کر آخری وحی کے آنے تک، سورہ المائدہ کی آیات کے درمیان تک کتنے کاتبین وحی کے نام آپ کو یاد ہیں؟ کہاں ہیں باقی کاتبین وحی؟ وہ جو کتاب لکھا کرتے تھے وحی کے، وہ کہاں ہیں؟ کس کس کے نام پتہ ہے اہل سنت برادران کو؟ کسی کا نہیں پتہ ہے۔ تو ایک سازش کے تحت ایک شخص جو رسالت مآب کی وفات سے کچھ مہینے پہلے مسلمانوں تو کاتب وحی بنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو ایک دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، اس دھوکے سے باہر آ جائیں۔ یہ امیر شام معاویہ ابن ہند، اس کا اسلام میں کوئی کردار نہیں، سوائے جنگ کے، خون ریزی کے، سازشوں کے، نفرتیں پھیلانے کے، اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، توبہ طائب ہو کر دروازہ اہل بیت پر آ جائیں، علی ابن نبی کے دروازے پر آ جائیں، وہ علی کے جس نے پہلے دن اللہ کے رسول کی حمایت کا اعلان کیا اور زندگی کے آخری ظاہری آخری لمحے تک یہ جملے کہے فزتو برب الکعبہ، اس علی کے دروازے پر آئیں کہ وہ خود بھی کامیاب ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی کامیاب ہیں۔